الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ عز و جل نے کائنات میں سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ہی خلق عالم کا وسیلہ ٹھہرایا۔ عالم ارواح میں ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو نبوت کے وصف سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف میں مرقوم ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی روح کا جسم سے تعلق بھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور دیگر ارواح سے عہد لیا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور جب لیا اللہ نے پیغمبروں سے عہد کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب و حکمت سے دیا، پھر آیا تمہارے پاس رسول سچا کرنے والا اس چیز کو جو تمہارے ساتھ ہے، البتہ تم ایمان لاؤ گے اس پر اور البتہ مدد کرو گے اس کی۔ کہا خدا نے کیا اقرار کیا تم نے اور لیا اس پر عہد میرا؟ کہا انہوں نے اقرار کیا۔ ہم نے فرمایا اللہ نے تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران میں یہ موجود ہے۔ اسی عہد کے سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی رسالت کی بشارت دی اور ان کی اتباع اور امداد کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام انبیاء کے نور سے افضل ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سفید مٹی لائیں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ گئے اور جنت میں سے سفید مٹی لائے۔ پھر اس سفید مٹی کو جنت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندا گیا یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پاک و صاف رکھنے کی غرض سے اللہ عز و جل نے آپ کے آباء و اجداد کو شرک و کفر کی برائیوں سے پاک رکھا۔ یہ آپ کے
نور کی برکت تھی کہ آپ کے آباء و اجداد مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہوئے۔ یہ آپ کے نور ہی کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ آپ کے نور ہی کی برکت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں ڈوبنے سے بچ گئی۔ یہ آپ ہی کے نور کی برکت تھی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ آپ ہی کے نور کی برکت تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری ذبح نہ کر سکی۔ یہ آپ ہی کے نور کی برکت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکنے سے پہلے بچ گئے اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ کے نور کے طفیل ہی تمام انبیاء پر اللہ عز و جل نے اپنے خصوصی انعام و اکرام کی بارش فرمائی۔ اللہ عز و جل کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقہ میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔